اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بھی بچو۔ یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک چیز کو ناپاک سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2، 3 یا 4۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دو۔ پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اسے خوشی سے کھاؤ، مزے اور آسانی سے، اور یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ پھر اگر تم ان میں سمجھداری پاؤ تو ان کے مال انہیں واپس کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال نہ کھاؤ۔ جو مالدار ہو تو وہ بچ کر رہے، اور جو محتاج ہو تو مناسب طریقے سے کھائے۔ پھر جب تم ان کا مال انہیں واپس کرو تو اس پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، حصہ مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور مسکین آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو، اور ان سے اچھی بات کرو۔ اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے بعد کمزور اولاد چھوڑ جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ بس انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں 2 یا زیادہ تو ان کے لیے مال کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کے لیے 1/2 ہے۔ پھر اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پوری کرنے کے بعد ہے، یا قرض چکانے کے بعد تمہارے باپ یا بیٹے تمہارے لیے کون زیادہ نفع مند ہے یہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس مال میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے 1/4 ہے، ان کی وصیت پوری کرنے کے بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد، اور بیویوں کے لیے 1/4 ہے اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر جاؤ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کے ماں باپ اور اولاد نہ ہوں اور وہ کسی بھائی یا بہن کا وارث ہو تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہوں گے 1/2 میں وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطی کہ وصیت میں نقصان نہ دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا،
اور اس کے لیے رسواکن عذاب ہے۔ اور تم میں سے جو عورتیں فحاشی کا ارتکاب کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کرے۔ اور جو 2 مرد تم میں سے ایسا کریں تو انہیں سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف وہی لوگ توبہ کرتے ہیں جو جہالت سے برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور وہ توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو وراثت میں لو، اور نہ ہی انہیں روکو تاکہ ان سے کچھ لے لو، مگر جب وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے کسی کو مال کا بڑا حصہ دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ سمجھ کر لوگے؟ اور تم کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو، مگر جو کچھ پہلے ہو چکا، یقیناً یہ بے حیائی غضب کا باعث اور بری راہ ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں، تمہاری ان بیویوں کی اولاد جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ہم بستری نہیں کی تو وہ تم پر حرام نہیں۔ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، مگر جو کچھ پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ سورہ النساء کی آیت 23 پر مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی 4تھا سپارہ مکمل ہوا۔ 5ویں سپارے کے لیے براہ کرم انتظار فرمائیں، وہ جلد آپ کو 2 حصوں میں مکمل اور صاف انداز میں فراہم کیا جائے گا۔